یہ ویڈیو ہمارے تمام اکابرین علماء، بزرگ اور دانشوران قوم و ملت کے نام ہے، بنا کسی مسلک کے، بنا کسی جماعت کے، چونکہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہوں، سب کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم گزارش ہے وہ اپنے علماء اور بزرگوں کی خدمت میں یہ ہے کہ علماء کرام نے الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ، اور ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، انہوں نے کام کیے ریاستی لیول پر، ضلعی لیول پر، اور بلکہ پوری دنیا میں ایک تاریخ ہے۔ تو یہ تو ایسے ہوگا جیسے سورج کے سامنے ایک چراغ جلا کر کے سورج سے یوں کہا جائے کہ آپ اس چراغ کی طرف دیکھیے، لیکن ایک درد دل، ایک تڑپ، ایک تمنا، ایک رائے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ علماء کرام نے مدارس بنائے، بڑے بڑے مدارس بنائے بحمد اللہ تعالی۔ ان مدارس کا فیض جو ہے اس ٹائم پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے جو ہے مساجد تعمیر کی، بڑی بڑی مساجد جو اسلام کی رونق ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور میری یہ ویڈیو پورے ملک کے اور خصوصاً ریاست جموں و کشمیر کے جید علماء کرام کے لیے، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو رہی ہے یا میں جو ہے چھوٹا منہ بڑی بات کوئی ایسا لفظ ادا کر رہا ہوں تو اس سے میں بیش کی معذرت کر رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ بس ایک درد دل ہے، ایک تڑپ ہے، ایک تمنا ہے کہ ہم نے مدارس بنائے، علماء نے مساجد بنائیں، دین اسلام کی خدمت کی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے تحفظ کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام کو متفق ہو کر کے، متحد ہو کر کے، مضبوط بن کر کے ایک جماعت تشکیل نہیں دینی چاہیے کہ جو سیاسی جماعت ہو، جہاں دین اسلام کے دیگر سارے پہلوؤں کے اوپر علماء کرام نے بڑے شر و بست کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، تو وہاں سیاست اسلامیہ بھی دین کا ایک اہم پہلو ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام متفق ہو کر کے ایک سیاسی پلیٹ فارم قائم کریں، اور اس سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر سے ہر انسان، ہر نوجوان ان کو جوڑیں اور ایک ایسی جماعت تشکیل دیں کہ جو پورے ملک میں اور خصوصاً جموں و کشمیر میں الیکشن لڑے، تاکہ ہمارے نمائندے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں کا MLA بناؤ، جو جہاں کے لیے ٹھیک ہو، لیکن جو MLA ہوں یا جو حکومت بنے، وہ حکومت علماء کرام کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ ہم ایک ایسا نمائندہ چن کر کے دیں جو اسمبلی میں جا کر کے مدارس کی بات کرے، مساجد کے تحفظ کی بات کرے، علماء کرام کے تحفظ کی بات کرے، علماء کی سیکورٹی کی بات کرے اور دین اسلام کی بات کرے۔ ہم ایسے ممبر آف پارلیمنٹ چن کر کے دیں جو پارلیمنٹ میں جا کر کے اسلام کے تحفظ کی بات کریں۔ تو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وقت کا تقاضا یہ ہے۔ جہاں دیگر جماعتیں ہیں جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اور کئی سالوں سے دیتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ
کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے، کتنا ان کو دین کا نالج ہے۔ ایسے ایسے لوگ اقتدار میں لے آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے، اسلام ایک جو ہے کٹر پنتھی کی دعوت دیتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی اسلام تو بھی نیا نیا۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھ سے ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں علماء کرام کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ، درد مندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیجیے۔ آپ کام کر رہے ہیں، ہم تو بیچارے نال ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جیسے آپ کہیں گے آپ کے کارکن بن کر کے آپ کے پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے اور چلیں گے۔ لیکن آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دینا چاہیے کہ جہاں ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں، اور بلکہ قریہ قریہ، بستی بستی ہمارا یہ جو ہے ایک سیاسی تنظیم ہونی چاہیے، اور اس کو مضبوط کر کے یہ الیکشن تو ہو گیا، اب 5 سال کے اندر ہماری ایک سیاسی قیادت اور ایک سیاسی جماعت قائم ہو جانے چاہیے، تاکہ آنے والے الیکشن میں ہمارے نمائندے اسمبلی میں جائیں اور وہاں جا کر کے مدارس کے تحفظ کی، مساجد کے تحفظ کی بات کریں، اور ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچیں تاکہ جا کر کے اسلام کے بقا اور تحفظ کی بات کر سکیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نہایت مؤدبانہ، مخلصانہ، اور جو ہے نہایت ہی باادب طریقے سے، اور جو ہے ایک درد دل اور ایک کڑن کے ساتھ میں علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے الحمدللہ جلسوں میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ ایک اسی جلسے کو ایک تنظیمی شکل دیں اور اس سے لے کر کے آگے بڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ جہاں مساجد کا تحفظ ہوگا، مدارس کا تحفظ ہوگا، علماء کا تحفظ ہوگا، دینی جماعتوں کا تحفظ ہوگا، اور سب سے بڑی بات اسلام کا تحفظ ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوگی کہ جس علاقے یا جس ضلع سے یا جس تحصیل سے ہمارے نمائندے چنے جائیں گے بحمد اللہ تعالی، وہاں لوگوں کے سارے مسائل حل ہوں گے، صرف کھوکھلے دعوے نہیں ہوں گے، کیونکہ علماء کرام کام کرنے والے ہیں اور کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ریاست میں الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو اس لیے ہمارے علماء کرام کو اس پر ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات جو میری زبان سے نکلی ہو، جو گستاخانہ ہو یا چھوٹا منہ بڑی بات ہو، میں تمام علماء کرام سے جو ہے معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر میری بات اچھی ہو تو میں درد مندانہ اور نہایت مؤدبانہ عرض کروں گا اپنے بڑے اکابرین اور علماء سے کہ آپ حضرات اس کے اوپر بالضرور توجہ دیں۔ انشاءاللہ کامیابی دور نہیں ہے، اور وقت جو ہے وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جہاں اور لوگ سیاسی جماعتوں کے پرچم اٹھا کر کے دوڑتے ہیں، تو وہاں ہم علماء برادری اور خصوصاً ہمارے چاہنے والے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جی کس جماعت کا پرچم اٹھائیں، تو یہاں تو ایسا گڈمڈ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کس کا اٹھانا چاہیے اور کس کا۔ اس لیے ہم ایسے جو ہے جماعت تیار کر لیں تاکہ ہم اپنا پرچم اٹھا سکیں اور ساری امت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پرچم نبوی تلے جمع کر سکیں، کیونکہ سیاست اسلامیہ یہ دین کا حصہ ہے اور دین کا اہم جز ہے۔ اس سے علماء کرام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء کو کھل کر کے میدان میں آنا چاہیے، سیاست میں آنا چاہیے، اور کھل کر کے اس ملک اور خصوصاً اس ریاست کی باغ ڈور کو سنبھالنا چاہیے، اور جو ہے لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ علماء کرام ہی ہیں۔ اس لیے میں نہایت مؤدبانہ عرض کرنا چاہوں گا علماء کرام کی خدمت میں کہ اس پر ایک مشورہ قائم کیا جائے، وہ سارے مسالے کے اکٹھے ہو کر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اب فرقہ بندی اور گروہ بندی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب چونکہ مسلمان نام کے اوپر لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں اور بڑے بزرگوں تک پہنچائیں بھی، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ ڈسکرب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔